کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رمضان المبارک کی کیا فضیلت بیان کی ہے، اس خوبصورت واقعے پر روشنی ڈالیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رمضان المبارک کی کیا فضیلت بتا دی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہے اور کلیم اللہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا، اے اللہ، جتنا میں تیرے قریب ہوں تجھ سے بات کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور تجھ سے اتنا قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کوئی اور بھی تم سے زیادہ میرے قریب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، کوئی اور میرے علاوہ تیرے کون قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، آخری وقت میں ایک امت آئے گی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، جو میرے حبیب کی امت ہوگی۔ انہیں رمضان المبارک کا ایک مبارک اور بڑا برکت والا مہینہ عطا کیا جائے گا، جن میں ان پر روزہ فرض کر دیا جائے گا، اور جب روزدار افطاری کے لیے بیٹھے گا اور اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہوگا اور دن بھر کی بھوک سے اور روزدار بہت زیادہ نڈھال ہو چکا ہوگا، مگر پھر بھی وہ انتظار کرے گا، تب میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تم مجھ سے بات کرتے ہو، بے شک تم میرے بہت زیادہ قریب ہو، تم مجھ سے بات کر سکتے ہو، مگر اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے اور میرے درمیان نور کے 70 پردوں کا فاصلہ ہے۔ اور جب اے موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افطاری کے لیے بیٹھے گی، مجھ سے دعا مانگ رہی ہوگی اور افطاری کے لیے انتظار کر رہی ہوگی، تو میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں گا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھوکے پیٹ سوکھے ہونٹ لیے اللہ کے بارگاہ میں مجھ سے دعا مانگ رہی ہوگی، ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہوں گے، پیٹ خالی ہو گیا ہوگا، جسم نڈھال ہو گیا ہوگا، پھر بھی اللہ کے اس کا انتظار کر رہی ہوگی، روزے کھولنے کا انتظار کر رہی ہوگی اور افطاری کے لیے بیٹھے گی اور مجھ سے دعا مانگے گی، تو اے موسیٰ کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں گا، تمہارے اور میرے درمیان تو نور کے 70 پردوں کا فاصلہ ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افطاری کے لیے بیٹھے گی، تو اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سوکھے ہونٹ، بھوکے پیٹ اور جسم نڈھال ہوتے ہوئے مجھ سے دعا مانگے گی، تو میں ان کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ ان کی دعا تو فرشتوں کے دعا کے مانند ہوگی، اور فرشتے بھی ان کی دعا پر آمین کہیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی روزداروں کے لیے، جب تک روزدار روزے کی حالت میں ہوتا ہے، جب تک اور دریا کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گی، اور مغفرت کی دعا روزہ ختم ہونے تک کرتی ہی رہے گی۔ سبحان اللہ! دیکھیے کس قدر انعام و اکرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روزدار افطاری کے لیے بیٹھے گا اور کھانا سامنے رکھا ہوا ہوگا، مگر پھر بھی انتظار کرے گا کہ وقت قریب آ جائے اور افطاری کا انتظار کر رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس روزدار کے بے حد قریب ہوگا، اور افطاری کے وقت روزداروں کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اللہ کے فرشتے روزداروں کے لیے رحمت بھیجتے ہیں۔ اور ذکر اور عبادت میں مشغول رہیے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین روزدار وہ ہے جب بندہ روزے کی حالت میں اپنی زبان
زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن پاک کو پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، بے فضول باتوں سے پرہیز کرے، غیبت اور چغلی سے پرہیز کرے اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ تو اور قرآن پاک تو رمضان کی راتوں میں نازل ہوا ہے، تو قرآن پاک کو ضرور پڑھیے کیونکہ یہ رمضان کی راتوں میں نازل ہوا ہے، اور قرآن پاک کو پڑھیے، خاص طور پر قرآن پاک کو پڑھنے کا اہتمام کریے، ایک آیت کیوں نہ ہو ترجمے سے پڑھیے، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ دیکھیے ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہمیں کس بات کی اللہ تعالیٰ تاکید عطا فرما رہا ہے اور کس بات سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرما رہا ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک کی کس قدر بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر بڑی فضیلت رمضان المبارک کی بیان کی ہے، اور رمضان گزرتا جا رہا ہے، رمضان کا پہلا رحمت والا عشرہ ہم پر گزر گیا۔ رحمت کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے حاصل کر لی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم نے حاصل کر لی؟ اپنے آپ پر غور کریے اور سوچیے، دیکھیے اپنے آپ پر غور کریے کہ رمضان کے اس عشرے کی فضیلت ہم نے پا لی کیا؟ اس رمضان کی رحمت والے عشرے میں ہم اللہ کی رحمتیں حاصل کر پائے؟ رمضان گزرتا ہوا جا رہا ہے، آج آدھا رمضان گزر گیا، ذرا غور کریے اور رمضان کے لمحے بلمحے کو قیمتی جانیے اور اس کی اہمیت کو پہچانیے۔ کیا ہم نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی فضیلت حاصل کر لی؟ رمضان کا دوسرا عشرہ تو مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر پائے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس دوسرے مغفرت عشرے والے میں اپنی مغفرت کروا پائے؟ کیا ہم نے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کروا لی؟ دیکھیے، غور کریے، اور افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو افطاری کے وقت خاص طور پر دعائیں مانگیے، پکوڑے تلنے اور سموسے تلنے میں مشغول مت رہیے۔ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو افطاری کے وقت خاص طور پر ضرور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے، دعائیں کا اہتمام کریے، اللہ تعالیٰ سے بہترین دعا مانگے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اس امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگے، اور خاص طور پر فلسطین کے لیے، فلسطین کے بچوں کے لیے دعا مانگے۔ جنگ ابھی بھی جاری ہے، تو اللہ کے لیے، فلسطین کے لیے اسرائیل پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دے، ان کا استعمال نہ کرے، اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے اور رمضان کی اسپیشل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل اسلامک انفو کو سبسکرائب کریے اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریے۔ تھینک یو۔